اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول قرآن اور رمضان کی فرضیت، آیت نمبر 185 سورۃ البقرہ۔ ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی۔ جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو، یعنی کہ رمضان کے مہینہ کو، تو وہ یہ مہینہ روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، یعنی جتنے دن وہ بیمار رہا یا جتنے دن وہ سفر میں رہا تو اتنے ہی روزے وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت و آسانی، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، اور اللہ کی بڑائی خوب بیان کیا کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ دو اہم واقعات رونما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کتنی فضیلت دی۔ پہلے تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، نمبر 1۔ دوسری، قرآن حکیم جو ضابطہ حیات ہے، جو اللہ کا کلام ہے اور اس میں روشن دلیلیں ہیں، یہ جو ہے یہ ماہ مقدس یعنی ماہ رمضان میں اس کا نزول ہوا، اور اسی مہینے میں یعنی کہ روزے فرض ہوئے ماہ رمضان میں۔ تو اس میں یعنی کہ یہ جو مہینہ ہے یعنی کہ رمضان کا، اس میں قرآن پاک کو اتارا گیا، اور یہ قرآن پاک راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اس کے اندر روشن دلیلیں ہیں، ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس مقدس مہینے میں، اس عظیم مہینے میں اس کو پائے تو اس کے روزے رکھے، اور اس کے روزے پورے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو وہ اس کے روزے پورے کرے، لیکن وہ کسی دوسرے دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگہی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر خصوصی ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔